تو راستے کا نام حق ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ جو لوگ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، راستے بازاری ہیں یا اسی طرح گاؤں کے ہیں یا دیہاتوں کے ہیں یا شہروں کے ہیں، گلیاں ہیں، کوچے ہیں، جو بھی ہیں، وہاں پر اگر آپ کھڑے ہیں، وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ گپ شپ لگا رہے ہیں، تو راستے کے حقوق کی رعایت کرنا پر لازم اور ضروری ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی، علمنی شیئا انتفع بہ، حضور علیہ السلام سے درخواست کی، اس بات کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھاؤ جس سے میں لوگوں کو نفع دیتا رہوں، فائدہ دیتا رہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اعزل الاذی عن طریق المسلمین، کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹاتے رہو، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتے رہو۔ اس حدیث میں صرف راستے کا ذکر آیا ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فیہ تنبیہ علی فضیلت کل ما نفع المسلمین وازال عنہم ضررا، کہ اس حدیث میں تنبیہ ہے، خبرداری ہے اس بات پر کہ ہر وہ چیز جو مومن مسلمانوں کو نفع دیتی ہے اور ہر وہ کام جو مومن مسلمانوں کے راستے سے اور مومن مسلمانوں سے تکلیف کو دفع کرنا ہے، تو ان دونوں چیزوں کی فضیلت ہے۔ اس حدیث میں ان دو باتوں کی فضیلت ہے کہ مومن مسلمانوں کو جو چیز نفع پہنچاتی ہے وہ کرتے رہو، اور مومن مسلمانوں سے جس طریقے سے ضرر اور نقصان کو ہٹانا ہے تو یہ کرتے رہو، نفع دیتے رہو اور ضرر کو ہٹاتے رہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، دوسرے حدیث میں ہے نا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع دیتا رہے، فائدہ دیتا رہے، کسی طریقے سے بھی ہو۔ تو مومن مسلمانوں کے راستے سے وہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یمیت الاذی الطریق صدقۃ، کہ ایک آدمی کا راستے سے تکلیف دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ یوں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دو، کوئی گند پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا دو، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی مومن مسلمان کی طبیعت اس سے خراب ہو جائے، راستے میں کسی کا دل خراب ہو گیا، الٹیاں ہو گئی ہیں، آپ اس پر مٹی ڈال دیں۔ کسی نے بلغم پھینکا ہوا ہے، آپ اس پر پاؤں پھیر دیں، تاکہ ایسے نہ ہو کسی دوسرے مسلمان کو اس سے تکلیف پہنچے۔ یہاں سیڑھیوں میں کبھی کبھی وہ میں چڑھتا ہوں نا، یہ ہماری غفلت ہے، تو آپ نے دیکھ سیڑھوں پہ اتنا بلغم پڑا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس پر کسی کا پاؤں آ گیا ہے تو وہ کیسے پھسلے گا اس پر اگر کسی کا پاؤں، یہ کھجور کی جو گٹھلی ہے یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اس پر بھی بعض اوقات آدمی کا پاؤں آتا ہے تو پھسل جاتا ہے، کیوں؟ وہ تو بنا ٹیر ہے، بس اس پر پاؤں آ گیا، بس آپ چلتے رہیں گے، یہ تو سارا فرش ہے۔ ایسی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی دوسرا مومن مسلمان آ جائے اور اس چیز سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، یا اسی طرح دوسری کوئی ضرر دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے۔ ہمارا ذہن ایسا بنا ہوا ہے نا، اگر ہم معاشرے میں ہیں، گھر میں ہیں، تو ہم کہیں گے بس او زنانیہ کر دی رہے سنو، نہیں، اگر آپ نے کر دیا تو کوئی عیب بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ کوئی مہمان آ رہا ہے، تھوڑا سا جلدی صفائی ستھرائی میں کام نپٹا دیا ہے، اچھی بات ہے یار، ایسا نہ مہمان کیا محسوس کرے گا کہ یہ کمرہ ہے یا پورا استبل ہے۔ تھوڑا انسان دماغ چلاتا ہے نا، یا اسی طرح ہم باہر معاشرے میں گلی میں نکلتے، یار یہ کمیٹی والوں کا کام ہے نا، بس وہ کریں گے نا، کیوں نہیں کرتے؟
تو اگر ہم خود نہیں کرتے کم سے کم ان کو ٹائم پر تو ہم خبر دے دیں کہ بھائی آؤ اپنا کچرا اٹھاؤ، ڈسٹ بن بھر گئے ہیں یا راستے میں کچرا بنا ہوا ہے، ہم نے نالی صاف کی ہے، بھائی اپنا کچرا اٹھاؤ جلدی کرو، بجائے اس کے کہ مومن مسلمانوں کو تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم ادارے میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ فلاں کا کام ہے، سویپر کا کام ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر ڈالو، تمہیں اس پر اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور کامل ایمان کا امتحان بھی یہاں شروع ہو جاتا ہے۔ کچرا پڑا ہوا ہے، گند پڑا ہوا ہے، اب تمہارا ایمان کا امتحان بھی شروع ہو گیا ہے کہ تمہارے اندر کامل ایمان ہے یا کمزور ایمان ہے۔ اگر کامل ایمان ہے تو خود وہ کام کر لے گا، یا جلدی کسی متعلقہ جو اس کے کام کرنے والے متعلق آپ اس کو خبر دے دیں گے، بھائی آؤ یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اسے کر ڈالو، بس یہ بھی ایک فائدہ دینا ہے، بجائے اس کے کہ بھائی ان کو الہام تو ہوتا نہیں ہے کہ بھائی ان کو الہام ہوگا وہی آ جائے گی، ہاں بھائی وہاں پر وہ کام کرنا ہے۔ یہ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم بھی آگے کہیں ہاں بھائی یہ کام پڑا ہوا ہے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، اس کو بھائی نپٹاؤ، کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے ہو تو خبر دے دو۔ تو اماطۃ الاذی عن الطریق، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے، اور کتنی بہت بڑی فضیلت احادیث میں اس کے متعلق ذکر ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے راستہ چلتے ہوئے ایک خاردار شاخ دیکھی، اس نے اسے وہاں سے ہٹایا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ کتنی بڑی بات ہے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس نے وہ عمل کیا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، پریشانی نہ پہنچے، اور اس نے وہ خاردار اور کانٹوں والی جو شاخ تھی وہ راستے سے ہٹائی، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ اس کے علاوہ بھی احادیث ہے، تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دور کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ ابدی نجات عطا فرماتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں کہ ہم مومن مسلمانوں کی زندگیوں سے اور ان کے راستوں سے، ان کے معاشرے سے تکلیف دینے والی جو چیزیں ہیں، تکلیف دینے والے کام ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے کوشش کریں، ہمت سے کام لیں۔ اور اسی طرح حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، جو شخص مومن مسلمانوں کو راستے میں تکلیف دیتا ہے اس شخص پر ان تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، نظر کرم سے وہ گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل جاتا ہے۔ کتنی بہت بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرے والی ہے، یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے کسی پر لعنت کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو راستے کے جو یہ حقوق ہیں، ہمیں ان حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، ہم ان کا لحاظ کریں، اور اسی طرح راستے میں مومن مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے ان کی حفاظت کرنی چاہیے، جو بھی تکلیف اور پریشانی ہو وہ ہٹانی چاہیے، اور ضروری نہیں کہ ہم اس روڈ پر چلتے رہیں تو تکلیفیں ہٹاتے رہیں، اس ادارے میں بھی ہم جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں کالونی تک جا رہے ہو، وہاں تک جا رہے ہو، پیچھے جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، تمہیں کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آ رہی ہے، کوئی پریشان کرنے والی یا نفسیاتی طور پر تکلیف دینے والی چیز نظر آ رہی ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز تم ہٹا دو۔ اگر تم نہیں ہٹا سکتے ہو، اس متعلقہ کام کرنے والے کو خبر دے دو کہ بھائی یہ چیز ہٹا دو، بس تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ کام کرنے والے کا اپنا کام بھی چلتا رہے گا
اور تمہاری ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ان تمام شاخوں کا تم ایک مجموعہ بن جاؤ گے اور کامل ایمان اس دل میں پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ افضلھا قول لا الہ الا اللہ، بہترین اور افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے۔ تو اس پر عمل کرنا چاہیے، تب ہمیں اپنے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے برآمدے ہیں اس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اس میں گند بنا ہوا ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، آپ بھائی خود کریں یا کسی اور کو بتا دو۔ یا آپ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں اور اس میں بدبو بنی ہوئی ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، تکلیف دینے والی بات ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ تو ان راستے کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے موضوع عشق رسول تھی، لیکن یہ موضوع انشاءاللہ پھر کبھی چھیڑیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہو گئی ہے کہ پہلے جو بڑے ہوتے تھے تو وہ چھوٹوں کو بات بات پر نصیحت کیا کرتے تھے، بات بات پر اس کو ٹوکتے تھے، اور سب سے بہترین بڑے وہ تھے جو اپنے کردار اور عمل سے چھوٹوں کو نصیحت کا سبق دیا کرتے تھے، کہ چھوٹے اپنے بڑوں کے عمل اور کردار کو دیکھ کر نصیحت دیا کرتے تھے، اور ایسے بڑے جو زبان کے ساتھ نصیحت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے گھریلو حالات ایسے بن گئے ہیں اور ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ نصیحت دینا تو دور کی بات، وہ نصیحت کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ نصیحت کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے ان کو گھر میں بٹھائیں اور ان کو نصیحت کریں، دین اور دینداری کے حوالے سے یا دنیا داری کے حوالے سے، اس لیے کہ نصیحت کے معنی اور مطلب یہ ہے کسی کو خیر خواہی کی بات کرنا، فائدے کی بات کرنا، نقصان سے بچنے کی بات کرنا، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ خیر خواہی اور نصیحت یہ جو ہمارے اسلاف اور بڑے ہیں، یہ ان کا شیوہ تھا، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تین قسم کے لوگ نصیحت دیتے ہیں۔
تین قسم کے لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مومنین، ایمان والے، جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے، بے شک ایمان والے نصیحت وہ قبول کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، عقل سلیم، صحیح عقل رکھنے والے لوگ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتذکر، بے شک نصیحت لیتے ہیں اولو الالباب، عقل والے لوگ، جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر نصیحت قبول کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر، آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکر، اگر یہ نصیحت فائدہ دے، سیذکر من یخشی، اور وہ شخص نصیحت دے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے صحیح معنوں میں وہی نصیحت قبول کرتا ہے، اور دو قسم کے لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایک منافقین، جو منافق ہوتے ہیں تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو شقی اور بدبخت ہوتے ہیں، جو سخت قسم کے بد نصیب ہوتے ہیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس نصیحت سے یکسو ہوتے ہیں، خود کو بچاتے ہیں۔ الاشقا، بدبخت لوگ، الذی یصلی النار الکبری، جو جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوں گے، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اور اس سے بھی پھر اوپر کہ اس جہنم کی آگ میں وہ نہ مر سکیں گے اور نہ جی سکیں گے، ایسی حالت میں ہوں گے۔ تو نصیحت یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ اگر آپ کسی کو نصیحت کریں گے اور وہ شخص غافل ہو تو آہستہ آہستہ نصیحت کی برکت سے وہ غفلت سے نکل آئے گا، دین اور دینداری کی طرف آ جائے گا۔ اور جو شخص شروع سے دین اور دینداری میں لگا ہوا ہے تو اس کے لیے اور بھی دین اور دینداری میں ترقی کا باعث بنے گا۔ تو نصیحت اور خیرخواہی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ سورہ نمل میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہ جا رہا تھا اور راستے میں چمنٹیاں چل رہی تھی۔ اسی دوران ایک چمنٹی نے دوسری چمنٹیوں کو نصیحت کی آواز دی کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسے نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل ڈالے۔ یہ خیرخواہی اور نصیحت اس چمنٹی کے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا ہے، اور پوری سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل رکھ دیا ہے۔ تو خیرخواہی اور نصیحت یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب ایک چمنٹی کی نصیحت اور خیرخواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیا ہے، تو آپ پھر خود سوچیں، جب ایک انسان دوسرے انسان کی خیرخواہی کرے، ایک انسان دوسرے انسان کو نصیحت کرے اور اس کو خیر اور بھلائی کی طرف بلائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا، اس کی خیرخواہی اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہوگی۔ اور یہ تو ہمارے اسلاف کا طرز رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے بڑوں کا، کہ گھر ہو یا باہر، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، کاروبار ہو یا نوکری ہو، دفتر ہو یا دفتر سے باہر ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے چھوٹوں کو اور اپنے تسنگروں کو نصیحت اور خیرخواہی کی بات کرتے رہتے ہیں۔
नसीहत और खैरख्वाही की बात करते रहते थे। आप देखते हैं कि पहले वक्तों में वालिदैन अपने औलाद को नसीहत करते, उनको अपने पास बैठाते, उनके लिए नसीहत के लिए एक ख़ास वक़्त निकालते, दिन भर उनकी कमज़ोरियाँ नोट करके उन पर तंबीह करते कि इस तरह करो, इस तरह न करो, इस तरह करने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, इस तरह करने से हुज़ूर अलैहिस्सलाम नाराज़ होते हैं, इस तरह करने से गुनाह होता है। या दुनियावी हवाले से उनको तालीम देते और दुनियावी हवाले से उनको नसीहत और खैरख्वाही करते कि तुम माशरे के एक मुनफरिद शख्स बनो, एक अच्छा किरदार अदा करने वाली शख्सियत बनो। आज हमारे माशरे में और हमारे घरों में जो नाइत्तेफाकी का ये नासूर फैला हुआ है और जुल्म सितम का मैदान गर्म है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने और हमारे बड़ों ने अपने छोटों को नसीहत करना छोड़ दिया, नसीहत करना छोड़ दिया। बल्कि नसीहत करना दूर की बात, अपने छोटों को, वो छोटे अपने बड़ों से कहते हैं कि चुप करो, आराम से बैठो, हमें बात करने दो। आज छोटे उठाते हैं और अपने वालिदैन को चुप करवाते हैं कि चुप हो जाओ, आप किस चीज़ पर समझते हैं, आपने क्या देखा है, आपको क्या मालूम है, चुप हो जाओ, हम बात कर रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये हमारी कमजोरियों की वजह से हो रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलुहु। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आठवां हक रास्ते का है वह इरशादुस सबील, भटके हुए को रास्ता दिखलाना। आप रास्ते में खड़े हैं या इसी तरह रास्ते में बैठे हो और या इसी तरह रास्ते में बैठने के लिए जगह बनाई हुई है और आप वहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई ऐसा शख्स इसी दौरान आ गया है कि वो रास्ता भटक चुका है, उसको रास्ता नहीं मालूम किसी जगह का, या किसी के मुतालिक वो पूछना चाहता है या किसी के यहाँ जाना चाहता है, तो आप पर उसका हक है कि आप उसको रास्ता दिखाएंगे, उसकी रहनुमाई करेंगे, उसे उस शख्स तक पहुँचाएंगे या उसको उस जगह तक पहुँचाओगे जिस जगह उसको पहुँचना है। ये रास्ते के हुकूक में से आठवां हक है। जब रास्ते में बैठा जाए या खड़ा रहे तो रास्ते के हुकूक की रियायत करना वो ज़रूरी है। और नावा हक है इमाततुल अज़ा अन तरीक़, रास्ते से ज़रर देने वाली चीज़ को हटाना है। कोई भी चीज़ हो, गलियां हैं, रास्ते हैं और खुले रास्ते हैं या तंग रास्ते हैं, जो भी हैं, लेकिन उस पर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है या कई आदमी बैठे हुए हैं, बैठने की जगह बनाई हुई है, तो उस रास्ते का हक ये है उन लोगों पर
کہ وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹائیں گے، اور تکلیف دینے والی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، کچرا ہو سکتا ہے، یا کوئی کانٹے دار ٹہنی ہو سکتی ہے، یا اسی طرح کوئی بلیڈ پڑا ہوا ہے، شیشے پڑے ہوئے ہیں، گندگی پڑی ہوئی ہے، یا اسی طرح راستے میں گاڑیاں بہت زیادہ کھڑی ہیں، ٹریفک جام ہو گئی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جو آنے جانے والے مومن مسلمانوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب بنے، تو وہ تکلیف اور پریشانی ان لوگوں کو ختم کرنا ہے۔ اس تکلیف اور پریشانی کو اور اس ضرر اور نقصان دینے والی چیز کو ہٹانا ان لوگوں پر ضروری ہے جو راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا راستے میں کھڑے ہیں، راستے میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، تو ان پر اس راستے کا حق ہے کہ وہ راستے سے اس چیز کو ہٹائیں۔ اور ویسے بھی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا اور خصوصاً مومن مسلمان کی زندگی سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ مومن مسلمانوں کے لیے تکلیف اور پریشانیاں پیدا کرنا یہ وبال کی بات ہے۔ مومن مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کو تکلیف میں اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اور ان شاخوں میں سے سب سے بہترین شاخ ایمان کی وہ اس بات کا اقرار کرنا اور تصدیق کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا، یہ اعلیٰ شاخ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اسی طرح ایمان کی شاخوں میں سے ادنا شاخ، کم درجے کی شاخ، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ مومن مسلمان کے راستے سے تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہو، پریشانی پیدا کرنے والی کوئی بھی چیز ہو، اس کو ہٹانا ہے۔ تو یہ ایمان کی جتنی شاخیں ہیں، احادیث میں جو ذکر ہوئی ہیں، کئی احادیث میں تفصیل سے ذکر ہوئی ہیں، کئی احادیث میں اجمال سے ذکر ہوئی ہیں، ان تمام شاخیں جب ایک مومن مسلمان میں جمع ہو جاتی ہیں تو ایک کامل اور مکمل مومن مسلمان بن جاتا ہے۔ اگر ان شاخوں میں سے کوئی شاخ بھی کم ہوگی یا اپنے معیار تک نہیں پہنچی ہوگی تو وہ کامل مومن مسلمان کہلانے والا نہیں ہوگا۔ اگر ایک مومن مسلمان میں اعلیٰ شاخ موجود ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے اور تصدیق کر رہا ہے، تو یہ اعلیٰ شاخ تو اس میں موجود ہے، لیکن جو ادنا شاخ ہے، اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دینے کی عادت اور خصلت اور اچھائی اس میں نہیں موجود، تو یہ کامل مومن مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور درجے میں ہے۔ اسی لیے کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اور کامل ایمان ہوتا ہے، تو اس کامل ایمان کی بنیاد پر اس مومن مسلمان میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے دل میں ایمان کی وجہ سے ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میری ذات سے کسی دوسرے مومن مسلمان کو تکلیف اور پریشانی نہ پہنچے، اور اسی کامل ایمان کی وجہ سے اس مومن مسلمان میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو میں سکون پہنچاؤں، راحت پہنچاؤں۔ اور اسی طرح جب یہ ایمان، کامل ایمان صحیح معنوں میں دل کی گہرائی میں اترتا ہے، تو پھر وہ مومن مسلمان انتہائی کوشش کرتا ہے کہ اس سے کسی دوسرے مومن مسلمان کو تکلیف اور پریشانی نہ پہنچے، بلکہ ہمیشہ اس سے نفع ہی پہنچتا رہے، نفع ہی پہنچتا رہے۔ اور اس حدیث میں ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ حقوق اللہ کا ذکر ہو گیا ہے، اور اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا،
یہ حقوق العباد کا ذکر ہو گیا ہے۔ جب ایک مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجاوری کرتا ہے اور حقوق العباد کی بجاوری کرتا ہے، اس طور پر بجاوری کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے مومن مسلمان کو تکلیف دینا درکنار، بلکہ کسی دوسرے مومن مسلمان نے اگر تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو بھی ہٹاتا ہے، اس سے اپنی ذات سے تو دور کی بات تکلیف دے، بلکہ راستے میں جو تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے، لازمی بات ہے وہ کسی انسان کی طرف سے ہی آئی ہے، وہ اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا وہ حقوق العباد کی اتنی زیادہ انتہائی وہ رعایت رکھتا ہے۔ تو جب دل میں کامل ایمان ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ختم کرتا ہے، جو بھی پڑے ہوں، کانٹے پڑے ہیں، بلیڈ پڑا ہے، گندگی پڑی ہے، کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، جو بھی ہے اور تکلیف دینے والی چیز ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کو راستے سے ہٹاتا ہے۔ یہ کامل ایمان کی صفت ہے۔ اگر آج ہماری گلیاں، کوچے، راستے تکلیف اور پریشانی سے بھرے ہوئے ہیں اور قدم اٹھاؤ تو تکلیف اور پریشانی ہے، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اعلیٰ ایمان اور کامل ایمان کی صفت یہی ہے کہ راستے میں ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج دیکھو ہمارے راستوں کا کیا حال بنا ہوا ہے، روڈوں کا کیا حال بنا ہوا ہے، کتنی تکلیف سے ہو جاتے ہیں مومن مسلمان، اور پھر اس رش میں ایک مریض ہوتا ہے، فضول ایک آدمی نے راستے میں گاڑی کھڑی کی ہوتی ہے، سارے لوگ، سارا ٹریفک پیچھے جام ہو جاتا ہے۔ یہ تکلیف پیدا کرنا ہے، پریشانی پیدا کرنا ہے، بغیر کسی اشد ضرورت کے اور اپنی ادنیٰ سی ضرورت کے لیے 100 آدمیوں کو تکلیف میں ڈالنا، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ جابرانہ اور ظالمانہ رویہ ہے۔ اسی طرح دوسری تکلیفیں لے لو، ہمارے راستوں میں، ہماری گلیوں میں کتنا گند پڑا ہوتا ہے جو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے، ہم خود گند پھینکتے ہیں، کتنے طریقوں کے ساتھ وہ تکلیف اور پریشانی ہم پیدا کرتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، شروع سے راستے کے حقوق کے متعلق بات چلی آ رہی ہے کہ ان حقوق میں سے ہر ایک حق کے متعلق تقریباً قدر تفصیل سے بات ہوئی۔ چھٹا اور ساتواں حق وَأَعَانَ عَلَى الْحَمُولَةِ وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفِ ذکر ہوا کہ بوجھ لادنے والے کی مدد کرنا، بوجھ رکھنے میں یا بوجھ اٹھانے میں یا بوجھ لے جانے میں،
اور اسی طرح وہ تغیث الملہوف، مظلوم کی فریاد رسی کرنا۔ کوئی مظلوم اگر کسی کو مدد کے لیے پکارے تو اس کی فریاد رسی اور اس مظلوم کی مدد کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اور ویسے بھی معاشرے میں اگر کوئی مظلوم شخص ہے اور وہ آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، آپ سے مدد کی طلب کرتا ہے اور آپ کے بس میں ہے کہ آپ اس کی کچھ مدد کر سکتے ہیں اور اس کی آپ فریاد رسی کو پہنچ سکتے ہو، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی فریاد رسی کریں اور اس سے اس ظلم کو دور کریں۔ اور یہ بہت انتہائی ضروری چیز ہے کہ اگر معاشرتی حوالے سے یا ہماری نجی زندگی کے حوالے سے، خانگی حوالے سے ہم سے اگر کوئی مدد طلب کرتا ہے کسی کام میں یا اسی طرح کسی ظالم کے مقابلے میں، اور ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ ضروری امر ہے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس کی مدد نہ کی جائے اور ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو یہ ظلم در ظلم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اشتد غضبی علی من ظلم، کہ میرا غصہ بہت سخت ہوتا ہے اس شخص پر جو ظلم کرتا ہے، من اس شخص پر لا یجد ناصرا غیری، کہ میرے علاوہ وہ اور کوئی مددگار نہیں پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا غصہ اس شخص پر بہت سخت ہوتا ہے جو ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے جو میرے سوا کوئی مددگار نہیں پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یقول اللہ تعالی عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعزتی وجلالی لأنتقمن من الظالم فی عاجلہ وآجلہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم کہ میں ضرور بھی ضرور بدلہ لوں گا اور انتقام لوں گا ظلم کرنے والے سے، عاجل ہی جلدی، وآجلہ یا کچھ دیر بعد، وَلَأَنْتَقِمُنَّ مِمَّنْ رَآ مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، اور اسی طرح ضرور بھی ضرور انتقام لوں گا اس شخص سے جو مظلوم کو دیکھ رہا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے اور پھر وہ قدرت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ اس کی مدد بھی کرے، فلم ینصرہ، اور اس کی مدد نہ کرے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ انتقام لے گا۔ مظلوم کی مدد نہ کرنے پر اس کو بھی سزا اور بدلہ ملے گا۔ تو اسی وجہ سے مظلوم کی فریاد رسی کرنا یہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے سدھار کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور اسی طرح تمام مومن مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، اس لیے کہ اسلام یہ اجتماعی زندگی کا درس دیتا ہے۔ ہمارے دین اور شریعت میں ہر کام میں اجتماعیت ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے آتے ہیں جماعت سے، تو جماعت سے نماز پڑھنے کا انتہائی ترغیب ہے، اجتماعیت کا درس ہے۔ آپ حج پر جا رہے ہیں، اس میں اجتماعیت کا درس ہے۔ اگر آپ اسی طرح دوسرے معاملات کر رہے ہیں، اس میں بھی اجتماعیت کا درس ہے۔ ہر جگہ قرآن اور حدیث، اسلام وہ اجتماعیت کا درس دیتا ہے، اور یہی اجتماعی زندگی کا اصل حسن و احسان سے ہے، ایثار، حسن معاملات، اخوت یعنی بھائی چارگی اور رواداری سے ہے، اور ہمدردی اور قربانی سے ہے۔ جب تک اجتماعی زندگی کا وجود ہوگا تو ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے گا، اور جب یہ اجتماعی زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر ظلم و ستم کا میدان گرم ہوگا، اور اسی طرح ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہیں گی۔ ہمدردی، ایثار، حسن معاملات یہ چیز ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اجتماعی زندگی نہیں رہی۔
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری پالنے کو ضروری نہیں سمجھتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اپنا پڑوسی سمجھ کر اس کے ساتھ احسان کرنا نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے در پر ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کروں۔ اسی طرح دوسرے معاملات لے لو، پھر درندگی والا معاشرہ بن جائے گا، اور اصل میں ہمارے معاشرے کا یہی وجود نظر آ رہا ہے آج کل۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے اجتماعیت کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام مومن مسلمان یہ آپس میں بھائی ہے۔ اب اس حدیث کے اس حصے کو اگر دیکھو تو ہم اس چیز میں کتنے کمزور ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھنا دور کی بات، وہ اسے دشمن سمجھ رہا ہے۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہماری ایمانی نورانیت کی کمی ہے، ایمانی صلاحیت کی کمی ہے۔ اور احادیث کو دیکھو اور قرآن کو دیکھو کہ وہ بھائی چارگی اور اجتماعی زندگی کا درس دے رہا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو وہ اس پر نہ ظلم کرے گا نہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، ولا یسلمہ، اور نہ دشمن کے ہاتھوں میں اسے چھوڑے گا، دشمن کے ہاتھوں میں اسے نہیں چھوڑے گا بلکہ دشمن سے اس کو چھڑائے گا، اس کی اعانت اور مدد کرے گا، چاہے اس کا فدیہ دینا پڑے، اس کا جرمانہ دینا پڑے، اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو اپنے مسلمان بھائی کو چھڑوانا دوسرے مسلمان بھائی پر ضروری ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں نا دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر، اس پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں کوشش کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اور پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ان حدیث کو دیکھو، آج ہم اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے کتنے وظائف کرتے ہیں، لیکن اگر حضور علیہ السلام کے ان ارشادات پر غور کیا جائے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حاجتیں پوری ہوتی رہیں، دوسرے مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرتے رہو۔ دیکھو بس کوئی مسلمان اس کی کوئی مشکل ہے، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو کم سے کم اسے زبانی تسلی تو دے سکتے ہو۔ اگر تمہاری دی ہوئی زبانی تسلی بھی اخلاص سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ جو حاجت تو اس کی پوری نہیں کر سکتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا اجر ثواب عطا فرمائیں گے گویا کہ تو نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ یہ آسان فارمولے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہے، میری مشکلات حل نہیں ہوتی ہے، اس میں اس چیز کی 100% کمی ہوگی، 100% کمی ہوگی۔ اور اگر کمی نہ ہو اور وہ اخلاص سے حاجت پوری کر رہا ہے تو پھر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پرکھ رہا ہے۔ اور اس ایسے شخص کو پھر ایک اور بھی مزہ آتا ہے، اسے پھر اور بھی مزہ آتا ہے جب معشوق سے عاشق پر بلا اور مصیبت آتی ہے تو اسے مزہ آتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جو لیلا تھی نا تو وہ خیرات دیا کرتی تھی، لائن میں لوگ کھڑے ہو جاتے اور وہ خیرات دیتی تھی۔ جب مجنون کی باری آئی تو مجنون نے کاسا آگے کیا لیلا کو، لیلا نے وہ کاسا اٹھایا اور زمین پر مارا تو مجنون ناچنے لگا، وہ لوگ اس مجنون پر ہنس رہے ہیں، تو عجیب انسان ہے، اس نے تیرا کاسا لیا زمین پر مارا، ایک قسم کی ذلت اور رسوائی ہو گئی۔ تو مجنون نے کہا پاگل تم لوگ ہو، خدا کے بندو یہ بھی لیلا کا عشق کا ایک انداز ہے۔ ہاں دیکھو
ایک طریقہ ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بنتے ہو اور قرب الہی اور معرفت الہی میں کسی حد تک مومن مسلمان نکل جاتا ہے تو اس کو ایک الگ چاشنی اور مزہ مخصوص ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مشکل آتی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی وہ ایک دن زار و قطار رو رہی ہے اور یہ آواز لگا رہے کہ یا اللہ آج مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے کہ تیری طرف سے مجھ پر مصیبت اور پریشانی نہیں آئی، ایسا کیا گناہ ہوا ہے کہ تیری طرف سے مجھ پر پریشانی اور مصیبت نہیں آئی ہے۔ تو یہ ایک اعلیٰ معیار ہے۔ پھر بہرحال ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو شخص دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من قربات یوم القیامہ، اور جو شخص ایک مومن مسلمان سے کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی تکلیف دور کرے، وہ غم اور تکلیف اور پریشانی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص سے قیامت کے دن جو بڑی بڑی مصیبتیں ہوں گی، ایک بڑے غم اور بڑی پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک آسان فارمولہ ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے فرائض پورے کرتے رہو، اور بہت زیادہ اگر وظائف نہیں کر سکتے ہو اور خدا سے یہ مانگ رہے ہو کہ یا اللہ قیامت کے مشکلات اور قیامت کی ہولناکیوں سے مجھے بچا، تو دوسرے مسلمانوں سے تکلیفیں دور کرتے رہو۔ کوئی بھی مسلمان تکلیف اور پریشانی میں ہو، تجھ سے جتنا بھی ہو سکتے اس سے وہ تکلیف اور پریشانی دور کرو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ سب سے پہلا حق اپنے آپ کا ہے، اپنی جان کا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا ہے، اس کے بعد بیوی بچوں کا ہے، اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا ہے، اس کے بعد معاشرے کا ہے۔ یہ حقوق اس طرح تقسیم ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ ہے۔ جو تمہیں پہلے قریب تر نظر آ رہا ہے اس کا پہلے حق ادا کرو، اس کے ساتھ پہلے احسان اور اچھائی کا معاملہ کرو۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کوئی کسی مسلمان پر پردہ ڈالے، کپڑے کے ساتھ پردہ ڈالے یا اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالیں گے۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ معیار ہے اخلاق کا کہ دوسرے مسلمانوں پر پردہ ڈالنا۔ دو قسم لوگ ہیں نا، ایک قسم وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے نیک اور پارسا اور پرہیزگار لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی ظاہری حالت وہ نیک اور درست ہوتی ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے، اس پر پردہ ڈالو، اس کی پردہ دری مت کرو، اس کی ابروریزی مت کرو، اس لیے کہ اس کا معاشرے میں ایک نام ہے، اس کا خاندان میں، اس کے خاندان میں ایک عزت ہے، اس کی ابروریزی مت کرو، اس پر پردہ ڈال دو۔ کہ معاشرتی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ جو ہمارے معاشرے کا نیک، ظاہری نیک اور صالح طبقہ ہوتا ہے، ہم ان کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم ان پر پردہ نہیں ڈالتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ اس گناہ کو مٹانے کے لیے وہ پردہ ہٹا دیتے ہو، لیکن وہ فساد اور بھی بڑھ جاتا ہے، وہ فساد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور بسوں اوقات ایسا ایک فتنہ اور ایک ایسا فساد جو اٹھ رہا ہے، اس کے دبانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو چھیڑو مت۔ آپ اسے جتنا چھیڑیں گے تو وہ اتنا پھیلے گا۔ اور دوسرے قسم وہ لوگ ہیں وہ برملا گناہ کرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، سب کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کو سمجھانا، ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اگر ان کو سمجھانے اور ان کو سدھارنے کے باوجود بھی وہ نہ سمجھتے اور نہ سدھرتے ہیں
پھر تو ان کی گناہوں پر تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ بھائی یہ اس حیثیت کا آدمی ہے، اس سے بچو، ایسے نہ ہو کہ تمہیں لے ڈوبے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں گواہوں کے متعلق ان کو پرکھا جاتا ہے، یا ایک گواہ گواہی دے رہا ہے کسی کے متعلق تو لازمی بات ہے وہ اس میں اس کے عیب بھی ذکر کرے گا، یا دوسرے ایسے معاملات لے لو، تو پھر تو ان کے گناہوں سے خبردار کرنا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے مقصد یہ ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی مجلس میں دوسرے مسلمان کی بہت ابروریزیاں کرتے ہیں، یہ بہت عام ہو گیا ہے، بہت عام ہو گیا ہے۔ اپنی اچھائیاں ذکر کرنا، اپنی بڑائی ذکر کرنا، اور دوسروں کی کمزوریاں بیان کرنا، اور دوسروں کی بے عزتی کرنا مجلس میں، اور اس کے عیب بیان کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ارب الربا عرض الرجل المسلم، کہ بدترین سود وہ مسلمان شخص کی ابروریزی کرنا ہے۔ ہم اپنے الفاظ میں اپنے مجلسوں میں کتنی ابروریزیاں کرتے ہیں، کبھی ہمیں اندازہ ہے اس بات کا؟ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے ہماری، اور سب سے بڑی بد اخلاقی یہی ہے ہم میں کہ ہم اپنی مجلس میں دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور اسی طرح اپنی اچھائیاں بیان کرتے ہیں۔ سود کتنا بدترین گناہ ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سود خور کے ساتھ، اور اس سے بھی بدتر حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی ابروریزی۔ اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالنا چاہیے دوسرے مسلمان کی عزت اور ابرو کے متعلق۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پردہ ڈالے، اور یہ اعلیٰ اخلاق ہے، اعلیٰ معیار ہے، اس لیے کہ ہم نے اخلاق نام صرف چاپلوسی اور خوشامد اور میٹھی باتیں کرنے کا رکھ لیا۔ یہ اخلاق نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے بس میٹھی میٹھی باتیں کریں اور چاپلوسی کریں، بلکہ حقیقت یہ چاپلوسی کر کے اور خوشامد کر کے ہم نے اخلاق کو نفاق میں بدل دیا ہے۔ زبان پر تو ہماری خوشامد ہوتی ہے اور دل میں نفاق ہوتا ہے، منافقت بری ہوتی ہے۔ ہماری ایسی حالت بنی ہوئی ہے، باہر معاشرے میں بھی، خاندانوں میں بھی، ہر جگہ ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ بلکہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، نہ ظاہری طور پر، نہ باطنی طور پر، نہ موجودگی میں نہ غیر موجودگی میں تکلیف پہنچے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اخلاق ظاہرداری کا نام ہے، ظاہرداری کا نام نہیں ہے، بس اخلاق ظاہرداری کا نام ہے، اگرچہ دوسروں کو تکلیف ہی پہنچتی رہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، اصل اخلاق یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے، بس یہ سب سے بڑا اخلاق والا شخص ہے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ اور اس کی عبادت اس کو فائدہ دے گی۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، ظالما او مظلوما، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ فقال رجل یا رسول اللہ انصرہ مظلوما، کہ یا رسول اللہ وہ مظلوم ہو تو میں تو اس کی مدد کروں گا۔ فکیف انصر ظالما، اگر وہ ظالم ہو تو میں اس کی کیسی مدد کروں گا؟ قال تمنعه من الظلم، اس کو ظلم سے منع کرنا تیرا ہے۔ فذلک نصرک ایاہ، یہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے۔ آج ہم نے ہر ایک ظالم کا ہاتھ چھوڑا ہوا ہے، صرف ایک دوسرے کے پیچھے بس بے عزتی اور رسوائی میں لگے ہوئے ہیں۔ گھر کا سدھار اور گھریلو زندگی کا پرسکون ہونا اور ہمارے معاشرے کا پرسکون ہونا ہے، اور ہر ایک مومن مسلمان کا دین اور دینداری پر لگنا اور دنیاوی حوالے سے بھی ہر طرح کی خیر خواہی، یہ دو افراد پر مشتمل ہے۔ ان ساری باتوں کا انحصار دو افراد پر ہے، ایک مرد اور ایک عورت، بس ایک مرد اور ایک عورت۔ یہی مرد اور عورت،
یہ گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، یہ گھر میں پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں۔ اگر یہ میاں بیوی شروع سے نیک اور صالح ہیں، ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی، اور وہی اولاد جو نیک اور صالح ہوگی، لازمی بات ہے گھر میں سکون ہوگا، وہی نیک اور صالح اولاد بار معاشرے میں نکلے گی، انہی افراد سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور وہ معاشرے کے لیے خیر خواہی اور ایک اچھا کردار ادا کرنے والی شخصیتیں بن جاتی ہیں۔ آج اگر ہمارے گھروں میں ظلم ہو رہا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ نصیحت اور خیر خواہی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے معاشرے میں اگر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرنا چھوڑ دیا، ہم ان کو نصیحت کرتے ہی نہیں، نہ دینی حوالے سے نصیحت کرتے ہیں اور نہ دنیاوی حوالے سے نصیحت کرتے ہیں، بس ہم نے خود کو بھی بے لگام چھوڑا ہوا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بے لگام چھوڑا ہوا ہے۔ ہم نہ خود یہ سمجھ رہے کہ ہمارے گھریلو زندگیاں کس رخ پر جا رہی ہیں، اور نہ ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے کردار سے معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے، اور نہ ہمیں اپنے اولاد کا پتہ ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ہم نے نصیحت کرنا چھوڑ دی۔ صحیح معنوں میں ہم نے اپنی تربیت اور اپنے اولاد کی تربیت کرنا وہ چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم خود نیک اور نیکی، دین اور دینداری والی زندگی نہیں گزار سکتے تو ہم کیسے اپنے اولاد کو، اپنے ماتحت اور دس نبروں کو دین اور دینداری والی اور خیر خواہی کی بات ان سے کیسے کریں گے؟ بلکہ ہمارے حالات تو اس حد تک آ گئے ہیں کہ بس اوقات اولاد نیک بننا چاہتی ہے، اولاد معاشرے میں ایک منفرد کردار ادا کرنے کے لیے خود کو بنا رہی ہوتی ہے، اور ماں باپ ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ماں باپ ان سے کہتی ہے کہ ایسے نہ کرو، ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر ایک نوجوان ہے اور وہ چہرے پر داڑھی چھوڑ رہا ہے، والدین اسے کہتے ہیں چھوڑو پر داڑھی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تیرے سے اچھی نہیں لگتی ہے، منڈا دیا کر۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے والدین۔ اگر وہ معاشرے میں دنیاوی حوالے سے کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مثال کے طور پر وہ ایک اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اور وہ والدین سے کہتا ہے کہ معاشرے میں ایسے ایسے ظالم ڈاکٹر موجود ہیں، میں ایک نیک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور معاشرے میں انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، والدین اسے کہتے چھوڑو پر یار، تو ڈاکٹر بن کے کون سا تیر مارے گا، تو یہ ڈرائیور بن جا، بس تو ڈرائیور بن جا۔ یہ والدین اپنے اولاد کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ یا ہمارے گھروں میں ہماری بیٹی ہے، بہن ہے، وہ پردہ کرنا چاہتی ہے، والدین اسے کہتے ہیں چھوڑو پر پردے کی کیا ضرورت ہے، وہ تمہارا چاچا زاد ہے، تمہارا چاچا ناراض ہو جائے گا، تمہاری چاچی ناراض ہو جائے گی۔ یہ ہم اس کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ ہم خیر خواہی نہیں دے رہے ہیں، اچھی نصیحت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ معاشرے کے برے تھپیڑوں کی طرف ہم ان کو دھکیل رہے ہیں۔ جب وہ اپنے والدین کے مانتے ہیں تو پھر کب ان کو خود اس کی بھگتنی پڑتی ہے۔ جن جن برائیوں پر ان کو والدین لگا دیتے ہیں، تو پہلے وقتوں میں ماں باپ اپنے اولاد کو نصیحت اور خیر خواہی کی باتیں کیا کرتے تھے، بلکہ ایسے پہلے بڑے تھے، ایسے اسلاف تھے جو زبان سے بتانا دور کی بات بلکہ اپنے عمل اور کردار سے اپنے چھوٹوں کو خیر خواہی اور نصیحت دیا کرتے ہیں کہ ہمارا عمل اور کردار ایسا ہے، تم کس رخ پر جا رہے ہو۔ آج ہماری حالت ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کو اور اپنے ماتحت اور دس نبروں سے ان سے زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے،
اتنے ہم نکل گئے یہاں سے، دور مت جاؤ۔ قریب کے زمانے کے جو ہمارے اسلاف ہیں ان کو اپنے والدین کیسے نصیحتیں کیا کرتے تھے، جو ہمارے اسلاف ہیں ان کو اپنے والدین کیسے نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ہر کوئی اس کے نام سے واقف ہے، ہر کوئی اس کی عظمت اور بزرگی سے واقف ہے کہ کیسے عظیم الشان شخصیت گزری ہے، لیکن وہ کیسے بنی وہ شخصیت؟ وہ اپنے ماں باپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے چھوٹی سی عمر میں جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مشہور واقعہ اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور ماں نے اس سے رخصت ہوتے ہوئے ایک ہی بات ہی کہی کہ بیٹا میں ایک نصیحت کرتی ہوں، ہمیشہ سچ بولنا، بس یہ ایک نصیحت اپنے ساتھ میری لے لو، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور اس کے قمیص میں 40 دینار یا درہم ماں سی لیتی ہے، اور راستے میں ڈاکو سارا قافلہ لوٹتے ہیں، اور اس کم سن عمر کے لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں نکلتا ہے۔ جب وہ جانے لگتے ہیں تو وہ خود ان کو آواز دیتا ہے، جب وہ اس سے پوچھتے ہیں نا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے نا میرے پاس، تیرے پاس کیا ہے؟ کہہ رہے میرے قمیص میں اتنے درہم ہے۔ تو ڈاکو کے سردار نے ان سب کو بلایا، اس لڑکے کو بھی لے آؤ اور سارے آ جاؤ۔ اس ڈاکو کے سردار نے اس سے کہا کہ بیٹا ہم سارا قافلہ لوٹ رہے تھے، تیرے قمیص میں یہ 40 درہم تھے، آپ ان کو بچا بھی سکتے تھے، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کیا بتایا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اس کا اتنا ہی بولنا تھا اور وہ ڈاکو کا سردار رونے لگ گیا کہ اس لڑکے کو دیکھو، اس چھوٹی سی عمر کو دیکھو، یہ اپنی ماں کی نصیحت مان رہا ہے، اپنی ماں کی نصیحت پر اتنی سختی سے عمل کر رہا ہے، اور میرا اللہ اور میرا رسول جو دن رات ہمیں نصیحت کر رہا ہے، قرآن ہمارے لیے سراپا نصیحت ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لیے نصیحت اور خیر خواہی ہے، ہمارے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کو کہا، ان کی تمام باتیں ہمارے لیے خیر خواہی اور نصیحت ہے، میں اس پر عمل نہیں کرتا۔ اس ایک نصیحت، ماں کی ایک نصیحت کا اتنا اثر اس پر ہوا کہ اس ڈاکو نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب نے اس چیز سے اور اس ڈاکو والے کام سے اور لوٹا زنی سے انہوں نے توبہ کر دی۔ تو یہ کیا تھی؟ ماں کی تربیت، ماں کی ایک نصیحت تھی۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل رہا ہے، اور یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے چھوٹوں کو اور اپنے اولاد کو نصیحت کیا کرتے اور ان کو خیر خواہی کی باتیں کیا کرتے اور ان سے وہ منواتے بھی تھے۔ وہ اس درجے کے بڑے تھے، ایسے طریقہ کار تھا ان کے پاس، لیکن ہم اپنے اولاد کو کیا نصیحت دیتے ہیں؟ ہم اپنے اولاد کو اپنے پاس بیٹھاتے بھی نہیں ہیں، نہ ہم ان کو وقت دیتے ہیں۔ اولاد کے لیے سب سے بہترین خیر خواہی اور نصیحت ماں باپ کی طرف سے یہی ہے کہ ان کو دین اور دینداری سکھاؤ، ان کو معاشرے میں ایک منفرد کردار ادا کرنے کا ہنر سکھاؤ کہ وہ معاشرے میں ایک منفرد کردار ادا کرے۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے والد حضرت باقر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیحتیں کی اور فرمایا کہ بیٹا چند شخصوں کے ساتھ کبھی بھی دوستی مت کرنا، چند افراد کے ساتھ، معاشرے میں چند افراد اور چند شخصیت ایسی ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ دوستی تو دور کی بات، اگر راستے چلتے ہوئے تم
وہ ملیں تو راستہ بھی ان کے ساتھ چلتے ہوئے مت جانا، آدھے راستے میں ان کو چھوڑ دینا۔ اور حدیث میں بھی ہے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ دوست بناتے وقت یہ دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ وہ تیاری کروں گا کہ یہ دوستی کیا چیز ہے، خلیل دوستی کیا چیز ہے، چلتے انشاءاللہ اس پر تیاری کریں۔ بہرحال حدیث میں بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے طور طریقوں پر چلتا ہے۔ فلینظر من یخالل، حضور علیہ السلام نے فرمایا فلینظر احدکم، پس تم میں سے ہر ایک نظر ڈالے اور سوچے اس بات کو، من یخالل کو، وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ راز و نیاز اور کس کے ساتھ وہ پکا دوستانہ لگا رہا ہے۔ اس لیے کہ جس کے ساتھ ایک انسان رازدارانہ طور پر محبت اور دوستی کرے گا، لازمی بات ہے کہ اس کے دین اور طریقے اور ساری چیزیں اس میں آتی رہیں گی۔ یہ فطرت اور جبلت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحبت و اختلاط کا اثر قبول کرنا ہے، کہ ہم مجلس، جو تمہارے یہاں مجلس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ اختلاط کرنا، ان کا اثر قبول کرنا، اور ہم نشین کے جو مصاحبت ہوتی ہے، اس کی مشابہت ہوتی ہے، اس کے طور طریقے ہوتے ہیں، وہ قبول کرنا، یہ انسان کی خصلت ہے، یہ اس کی جبلت اور فطرت ہے، یہ انسانی طبیعت میں ہے کہ جس کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا کرو گے، ان کا اثر تم میں لازمی طور پر آئے گا، لازمی طور پر آئے گا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا اثر نہ آئے۔ ایک آدمی عطر فروش کے پاس بیٹھے گا تو اس سے عطر کی خوشبو جائے گی، اور ایک آدمی اگر لوہار کے پاس بیٹھے گا تو لازمی بات ہے دھوئیں کی وہ بدبو اس سے جائے گی، یہ لازمی بات ہے۔ تو حدیث میں بھی حضور علیہ السلام نے فرما دیا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص وہ یہ دیکھے اور سوچے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے۔ تو زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے والد ماجد باقر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیحت کی، پہلی نصیحت یہ کی کہ بے وقوف کے ساتھ دوستی مت کرنا، بے وقوف کے ساتھ دوستی مت کرنا، کیونکہ بے وقوف اپنے ذام اور خیال میں تمہیں فائدہ پہنچائے گا، لیکن وہ تمہیں نقصان دے گا، اس سے نقصان ہی تیرا ہو جائے گا۔ وہ ایک آدمی نے ریچھ پالا ہوا تھا، ریچھ پالا ہوا تھا اور گرمی کا موسم تھا، اس نے سوچا کہ میں نے تو ریچھ پالا ہوا ہے، سخت گرمی میں دوپہر کے وقت میں سوتا ہوں، اور اسے پنکھا مارنا سکھا دو۔ لوگوں نے سکھا خدا کے بندے یہ جانور ہے، یہ تو بے عقل ہے، اس نے چھوڑو پر ہے، بڑے بڑے لوگ جانوروں سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں، ہم ریچھ سے یہ کام لیں گے۔ وہ ریچھ کو اس نے پنکھا چلانا سکھایا، مارنا دستی پنکھا، وہ سو جاتا، ریچھ اس کو پنکھا کا سکون سے سو جاتا، وہ تو جانور تھا۔ ایک دن مالک کے منہ پر مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ یہ مکھی ہے نا، دو جگہوں سے بڑی مشکل سے اٹھتی ہے، ایک حلوائی کی دکان سے اور ایک جب منہ پر آ جائے۔ آپ یوں کرتے رہیں گے، نہیں ہٹتی جب تک آپ اسے ماریں گے نہیں۔ تو وہ اس کے منہ سے نہیں ہٹ رہی تھی مکھی، ریچھ بڑا تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس نے کہا ابھی میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ گیا، اس نے پتھر اٹھایا، جیسے اس کے منہ پر مارا تو بس مالک کا تو دماغ ہے نکل۔ تو اس وجہ سے وہ تو بے عقل جانور تھا، بے وقوف تھا۔ اور دوسری نصیحت یہ کی کہ جھوٹے سے کبھی بھی دوستی مت کرنا۔ جھوٹا شخص یہ معاشرے میں بڑا بدنام شخص ہوتا ہے، جھوٹا جو ہوتا ہے،
جھوٹی باتیں کرنا اور جھوٹ پھیلانا، ایک سے یہ کہا دوسرے سے یہ کہا، ادھر وہ کہا ادھر وہ کہا، بس جھوٹا آدمی کہے خدا ہے کہ مان جاؤ، باقی کچھ بھی مت مان۔ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے، خدا کی قسم، اسے کہو خدا کی قسم مت کرو، اللہ کا نام بھی لے لیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فاسق آدمی سے دوستی مت کرنا۔ فاسق اس درجے کا گناہگار شخص جو اللہ تعالیٰ کے اسلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو توڑنے میں بے حد اندازے سے جری ہوتا ہے، کیونکہ فاسق آدمی تمہیں ایک لقمے سے کم قیمت پر تمہیں فروخت کر ڈالے گا۔ ایک لقمہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ ایک لقمہ کوئی دے دے گا اسے لے لو، لیکن ایک لقمے سے کم میں بھی تمہیں بیچ ڈالے گا فاسق آدمی، اس کا اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ نصیحتیں ہیں جو بڑے اور بزرگوں نے اور ہمارے اسلاف نے اپنے چھوٹوں کو کی ہیں، لیکن ہم اپنے چھوٹوں کو اور اپنے ماتحتوں کو کتنی نصیحت کرتے ہیں، بلکہ ہمارا ذہن تو ایسا بن گیا ہے، پہلے جو بڑے ہوتے وہ گھنٹوں گھنٹوں پر چھوٹوں کو نصیحت کرتے اور یوں سر نیچے کر کے ان کی نصیحت سنتے اور اپنے دل و دماغ میں اس کو بالکل پتھر پر لکیر کی طرح محفوظ کر دیتے کہ میرے بڑوں نے میرے لیے یہ نصیحت کی ہے، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا ذہن کیا بن گیا ہے، اگر ہمارے بڑے پہلے تو نصیحت کرتے ہی نہیں، اور اگر نصیحت کرتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں ویسے دماغ تھکا دیتا ہے، ویسے دماغ تھکا دیتا ہے، تکیانوسی باتیں، پرانی باتیں، چھوڑو پر۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نصیحت قبول نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو نصیحت ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں، آج کل معاشرے کو چھوڑو ہمارے گھروں سے نصیحت نکل گئی۔ ماں باپ کیسے اپنے اولاد کو نصیحت کریں گے کہ ہمیشہ سچ بولو جب وہ خود جھوٹ بولتے ہیں؟ جب ماں باپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو وہ چھوٹوں کو کیسے کہیں گے کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ کبھی مت بولنا؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ جب ماں باپ خود ایک غلط راستے پر جا رہے ہیں تو وہ کیسے اولاد کو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا الا ماشاءاللہ۔ ویسے اللہ کے فضل پر اگر کہیں ہو جائے تو وہ الگ بات ہے کہ والدین ناکارہ ہوں اور اولاد نے، ورنہ عام و تیرا دستور اور طرز طریقہ یہی ہے کہ جیسے ماں باپ ہوتے ویسے اولاد بن جاتی۔ سب سے پہلے اگر خاندان اور اپنے گھر کا سکون اور اپنے گھر کا اچھا ماحول چاہتے ہو تو سب سے پہلے میاں بیوی کو نیک بناؤ۔ میاں بیوی نیک تو یہی میاں بیوی کل ماں باپ بن جاتے ہیں۔ جب ماں باپ ہیں تو یہ نیک اور صالح ہے تو ان کے اولاد بھی نیک اور صالح ہے۔ یہ ذہن ہمیں بنانا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، قرآن اور احادیث کے حوالے سے مومن مسلمان کے کلام میں سے اور مومن مسلمان کی باتوں میں سے سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ بات اللہ تعالیٰ کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلانا ہے۔ سب سے بہترین کلام یہی ہے اور اسی کلام کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو، کہ آدم کے بیٹے کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے، افسوس ہے، حسرت کا سبب ہے، الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ، مگر تین باتیں ایسی ہیں، تین قسم کا کلام ایسا ہے جو اس کے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک ہے امر بمعروف، نیکی کی طرف دوسروں کو بلانا، اللہ تعالیٰ کی طرف خیر اور ہدایت کی طرف دوسرے لوگوں کو بلانا، او نہی عن منکر، یا برائیوں سے منع کرنا، غیر شرعی امور اور غیر شرعی طور طریقوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے لوگوں کو منع کرنا، او ذکر اللہ، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، ان کی فضیلت ہے اور یہ مومن مسلمان کے لیے سراپا خیر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، کون ہے بہت زیادہ خوبصورت، قولاً، ازرائے قول، ازرائے بات کرنے کے، یعنی کلام اور بات کے لحاظ سے کون بہت زیادہ خوبصورت ہے، ممن، اس شخص سے، دعا الی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین اور دینداری کی طرف دعوت اور بلاوا کرتا ہے۔ اس شخص سے کس کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے؟ کسی کی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے۔ معلوم ہو گیا ہے کہ مومن مسلمان کے کلام میں سے، مومن مسلمان کی باتوں میں سے سب سے افضل و احسن اور بہتر کلام وہ ہے جو دوسروں کو دین اور دینداری کی طرف دعوت دی جائے، نماز روزے کی طرف دعوت دی جائے، برائیوں سے منع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں ایسی باتوں کی اور ایسے کلام کی اور ایسے شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اخلاص سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کون خوبصورت ہو سکتا ہے ازروئے کلام کے، ازروئے بات کرنے کے، من دعا الی اللہ، اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے، اس شخص کا کلام اور اس شخص کی بات سب سے بہت خوبصورت ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا اس نے، وقال، اور یہ فرمایا اس شخص نے، اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بے شک میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، نیک عمل بھی ساتھ کرتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری اور فرمان برداری کا اظہار بھی کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، عاجز ہوں۔ تو مومن مسلمان کے کلام اور باتوں میں سے سب سے بہترین کلام اور بات یہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت میں، اس تعریف میں داخل ہے۔ جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف میں، اس بشارت میں داخل ہو جاؤں اور میرا شمار ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتا رہے۔ جب بھی کوئی بھی بات کرے، اگر آپ کسی سے دنیاوی حوالے سے بات کر رہے ہیں، اپنے کام کاج کے حوالے سے بات کر رہے ہو، یا اور کوئی دنیاوی امور کے حوالے سے بات کر رہے ہو،
تب بھی ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو دعوت دو، تب بھی اس کو دین اور دینداری کی طرف دعوت دو۔ یا آپ کو اس میں کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، کوئی بہت مہلک گناہ نظر آ رہا ہے، کوئی متعدی گناہ نظر آ رہا ہے، اپنے امور اپنے کام نپٹانے کے بعد آپ اس سے اس گناہ سے بچنے کی تاکید بھی فرما دیں، آپ اس کو اس گناہ سے بچنے کی ترغیب بھی دے دیں، اخلاص کے ساتھ، احسن اور بہتر طریقے کے ساتھ۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت کا مستحق ہے، اور یہ بلانا کسی طریقے سے بھی ہو۔ مثلا انبیاء علیہ السلام کا بلانا معجزے کے طور پر ہے، معجزے وغیرہ کے ذریعے بلاتے ہیں، علماء دلائل کے ذریعے بلاتے ہیں، مجاہدین تلوار سے بلاتے ہیں، اور مؤذنین اذان سے بلاتے ہیں۔ مؤذنین بھی دعوت دیتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ یہ دعوت ہے نا، ایک عظیم الشان دعوت ہے اس میں۔ تو مؤذنین اذان کے ذریعے سے بلاتے ہیں، غرض جس طریقے سے بھی ہو دعوت الی الخیر، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کے دین اور دینداری کی طرف، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کی طرف، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلانا ہو یا اعمال باطنہ کی طرف ہو۔ جیسے صوفیہ اعمال باطنہ کی طرف بلاتے ہیں کہ اپنے بدن میں دل کو صاف کرو، دل پر ذکر کرو، روح کو صاف کرو کثافت سے، اخلاق رذیلہ سے خود کو پاک کرو، یہ صوفیہ کا کام ہے۔ وہ اندر اندر سے مومن مسلمان کی تربیت کرتے ہیں، اندر سے اس کے خیالات، اس کے جذبات اور اس کے خواہشات کو ایک ہی جگہ پر مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ جو بھی عبادت کرے اور اس طور پر عبادت کرے کہ ماں سوائے اللہ تعالیٰ سے بے خبر ہو جائے۔ صحابہ کی کیسے عبادت ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو جسم میں برچ اور تیر لگتا تو نماز کی حالت میں اس سے نکالا جایا کرتا ہے، ان کو درد کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، کئی واقعات ہیں اسی طرح صحابہ کے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جسم میں تیر لگا ہوا ہے، بعد میں پھر پتہ چلا کہ تو جسم میں تیر لگا ہوا تو خون بہہ رہا ہے۔ تو ماں سوائے اللہ تعالیٰ سے آپ کے دھیان، آپ کی توجہ اور آپ کے خواہشات، یہ ساری چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے صوفیہ کوشش کرتے ہیں۔ اخلاق رذیلہ سے خود کو پاک کرو، برے اخلاق، گندے اخلاق، جھوٹ، گالی گلوچ، غیبت، حسد، کینہ، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اور کون سی چیزیں آئیں گی؟ صبر آئے گا، شکر آئے گا، استقامت آئے گی، ہمت اور حوصلہ افزائی آئے گی، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو صوفیہ وہ اعمال باطنہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا ہو اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کی طرف بلانا ہو، وہ اس بشارت میں داخل ہے، وہ اس تعریف میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کس کی بات بہت خوبصورت ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین اور دینداری، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کی طرف بلاتا ہے، وہ عامل صالحہ اور نیک عمل کرتا ہے، وقال اور یہ کہتا ہے اننی من المسلمین، بے شک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں، میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں، میں اسی طرح مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو آیت کے حوالے سے اس شخص کا کلام سب سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، لیکن اس بلاوے کے لیے ضروری چیز ہے تین باتیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو وہ کبھی بھی بے اثر نہیں ہوتی۔ حق بات حق طریقے سے اور حق نیت کے ساتھ کی جائے وہ لازمی اثر لاتی ہے۔ جہاں پر حق بات تم کر رہے ہو، دین اور دینداری کی طرف بلا رہے ہو، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کی طرف بلا رہے ہو،
نیک بات کر رہے ہو لیکن اثر نہیں دکھاتے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ ان 3 باتوں میں سے ایک بات کہیں چھوٹ رہی ہے۔ یا تو تیری نیت حق نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، نیت میں اخلاص آ گیا ہے، غرض نہ ہو، لالچ نہ ہو، اور کوئی حرص نہ ہو، محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یا وہ حق بات حق طریقے سے نہیں ہے۔ روئے زمین پر فرعون سے بدبخت انسان نہیں گزرا ہے جس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور بہت زیادہ ہمت والے، پھر بھی جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا لہ قولا لینا، کہ تم دونوں بھائی فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ فرعون سے بڑا بدبخت تھا کوئی؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بات کے ذریعے کسی کو بلاتے ہیں تو حق بات کی طرف کسی کو بلاتے ہو اور حق بات کرتے ہو، دعوت دیتے ہو، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے اور دین اور دینداری کی طرف بلاتے ہو تو حق طریقے سے بلاؤ اور حق نیت کے ساتھ بلاؤ، لازمی وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ اگر اس وقت اثر نہ دکھائے، کچھ دیر بعد، کچھ دن بعد، کچھ سال بعد، لیکن اثر تمہیں نظر آ جائے گا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے آپ کی ہوئی حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ اس شخص میں اثر نہیں دکھاتی، اس کی نسل میں دکھا دیتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی لیکن تیری بات کا اتنا اثر ہو گیا کہ اس نے اپنے اولاد کو لگا دیا ہے، اس کی نسل میں وہ چیز ظاہر ہو گئی ہے، وہ بات ظاہر ہو گئی ہے، دین اور دینداری پر اولاد کو لگا دیا ہے، اب نسل در نسل پھر اس طرح چلتے رہے گی۔ تو حق بات حق نیت کے ساتھ اور حق طریقے سے ہو۔ مومن مسلمان کی عزت نفس اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اس کی ابرو کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے جو اصل رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر طرح سے سمجھانے کا اختیار ہوتا ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ یہ عام بات ہو گئی ہے کہ حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ کی جائے تو وہ ضرور اثر دکھلاتی ہے۔